الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد انتقال کے وقت تعزیت کا بیان تعزیت حدیث میں کوئی مسلمان اپنے بھائی کی مصیبت کے وقت تعزیت کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شرافت کا لباس پہنائیں گے۔ ابن ماجہ بیہقی باسناد حسن۔ کوئی مسلمان اپنے بھائی کی مصیبت کے وقت تعزیت کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شرافت کا لباس پہنائیں گے۔ ابن ماجہ بیہقی باسناد حسن۔ تعزیت کرنا سنت ہے، تعزیت کرنا سنت ہے۔ تعزیت کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے، یعنی گھر والے کسی ایک جگہ اس لیے بیٹھے رہے تاکہ لوگ آ کر ان کی تعزیت کرے۔ گھر والے کسی ایک جگہ بیٹھے رہیں تاکہ لوگ ان کی تعزیت کریں، باقاعدہ کرسی ڈال کے گھر کے باہر 3 دن تک اہتمام کے ساتھ بیٹھنا یہ منع ہے، بلکہ گھر والوں کو چاہے کہ اپنے کام کاج میں مصروف رہے۔ گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے کام کاج میں مصروف رہے، کسی بھی کام میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ کوئی ابھی ملنے جلنے والا ہے، کہاں پر مسجد میں رہا، رستے میں رہا، کہاں پر میں رہے، اس کی وہ ملاقات کر سکتا ہے۔ اسپیشل بیٹھک کرنا، گھر کے باہر کرسی ڈال کے بیٹھنا، اہتمام کے ساتھ ہر نماز کے وقت وہاں پر پہنچنا، جلدی سے بابا لوگ آئیں گے ملنے کے لیے، اس طرح یہ کرنا مکروہ مناسب نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کاج میں مصروف رہیں۔ اس لیے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر کرسی ڈال کے جو بیٹھتے ہیں نا، تعزیت کیا جو دعائیں ہیں، جو الفاظ ہے، جو بولنا چاہیں، اس سے تو کوئی سروکار نہیں رہتا ان کو، بلکہ 10-15 لوگ جمع ہوتے ہیں اور غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں وہاں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے یہاں کے حق وہاں کے حق غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مستقل بیٹھنا اہتمام کے ساتھ ہی مناسب نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کو چاہیے کہ ایک جگہ نہ بیٹھے، کام کاج میں مصروف رہے۔ تمام گھر والوں کی تعزیت کرنا مستحب ہے، تمام گھر والوں کی تعزیت کرنا مستحب ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت۔ البتہ جوان عورت کی صرف ان کے محرم رشتہ دار ہی تعزیت کریں۔ عورتیں کی جو تعزیت ہے وہ عورتیں کریں گے، یعنی کہ جو محرم رشتہ دار ہیں، جیسے کہ بھائی جو محرم رشتہ دار باپ ہے، تو بیٹا ہے، تو بھائی ہے، جو محرم رشتہ دار ہے وہ ان کی کیا کریں گے، تعزیت کریں گے۔ ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے اندر جن کا محرم رشتہ دار نہیں رہتے پھر بھی کیا کرتے ہیں، عورتوں کی تعزیت کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تعزیت چاہے نماز اور دفن سے پہلے کرے یا دونوں کے بعد، ہر حال میں مشروع ہے، جائز ہے۔ البتہ تعزیت دفن کے بعد کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر میت والے زیادہ جزا فضا بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو تو انہیں صبر دلانے کے لیے دفن سے پہلے تعزیت کرنا بہتر ہے۔ دفن سے پہلے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، اگر سمجھ لیجیے کہ گھر والے بہت جزا فضا کر رہے ہیں، بے صبری کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دفن سے پہلے بھی ان کو دلاسا دلایا جا سکتا ہے۔ تعزیت کرنے کا وقت موت کے وقت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کئی دن تک مسلسل سلسلہ جاری رہتا ہے، تو یہ اس کے بعد 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہ فی الحال موجود نہ ہو تو پھر اس کے آنے کے بعد 3 دن تک تعزیت کرے۔ کوئی مثلاً جماعت میں گیا ہوا ہے، حج عمرے کے لیے گیا ہے، یہ سفر میں ہے، وہ سب 2 مہینے کے بعد آ رہا ہے، جب آ رہا ہے تو جب وہ گاؤں میں آئے گا اس کے بعد سے 3 دن کے اندر وہ کیا کر لیں، تعزیت کر لیں۔ اگر کوئی باہر گیا ہے، اگر گاؤں میں ہی ہے تو اس کو چاہے کہ 3 دن کے اندر ہی اگر ملاقات کرنا ہے تو کر لیں۔ کسی کا مال گم ہونے کی وجہ سے بھی تعزیت کرنا اور اس کے لیے مناسب دعا کرنا مسنون ہے، خواہ مال کم ہو لیکن اتنا ہو کہ جس کے غم ہونے سے افسوس ہو جائے۔ نہیں، بس اوقات آدمی کا مالی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تو ہم اس کو بجائے اس کی دلاسا دینے کی اس کو ہم تانا دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسا کہتے ویسا کیسے، تو یہ سمجھیے کہ اس کے غم کو ہم اور بڑھائیں نہیں، بلکہ اس کے غم کو ذرا دلاسا دیں کہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ نے لے لیا ہے، اللہ انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ دینے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اتنا صبر سے کام لیں۔ تعزیت کے وقت مسافر کرنا بھی مسنون ہے۔
تعزیت کے وقت مصافحہ کرنا بھی مسنون ہے، حشد الجمل۔ کوئی غائب یا معذور ہو تو خط و کتابت کے ذریعے بھی تعزیت ہو سکتی ہے۔ آج کے زمانے میں فون کے ذریعے سے بھی تعزیت کر سکتا ہے، کوئی غائب ہے، دور ہے، دوسرے شہر کے اندر علاقے میں ہے، آنا ممکن نہیں ہے، تو فون کم سے کم کر لے۔ آج کے زمانے میں فون پر بات کر لیں۔ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کو صبر کا حکم دے اور صبر پر ملنے والے اجر کے وعدے کو یاد دلا کر صبر کی ترغیب دے اور جزا فضا کے گناہ سے ڈرائے اور میت کے لیے مغفرت کی اور مصیبت زدہ شخص کے لیے مصیبت کی تلافی کی دعا کرے۔ یہ تعزیت کا مطلب ہے کہ بیان کھائیں، گھر والوں کو دلاسا دیں، صبر دلائیں اور کہیں کہ مصیبت میں صبر کریں گے، زبان سے کچھ الٹا نکالیں گے نہیں، جس پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے، جس طرح ان کو دلاسا دلانا ہے۔ مسلمان کے انتقال پر کسی مسلمان کی تعزیت کرنے کے لیے الفاظ آتے ہیں: اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم اور صبر جمیل عطا کریں اور آپ کے میت کی مغفرت فرمائیں۔ اور کسی کافر ذمے کے مرنے پر کسی مسلمان کی تعزیت کریں تو یہ الفاظ کہیں، کسی کافر ذمے کے مرنے پر کسی مسلمان کی تعزیت کرے تو یہ الفاظ کرے: اعظم اللہ اجرک واخلف علیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کریں اور اس کا بدلہ دیں۔ یہ کہیں: اعظم اللہ اجرک والہمک صبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور اجر اور صبر کی توفیق دیں۔ یا یہ کہیں: اعظم اللہ اجرک وجبر مصیبتک۔ اگر کسی مسلمان کے موت پر کسی کافر کا ذمی کی تعزیت کرے تو یہ الفاظ کہیں: غفر اللہ لمیتک واحسن عزاءک۔ اس میں ایسا ہے کہ کوئی کافر بھی سمجھ لیجیے کہ تعزیت کرنا چاہے مسلمان کی تو آ سکتا ہے، اور ایک ایمان والا مسلمان ایک کافر بھی کی کیا کر سکتا ہے، تعزیت کر سکتا ہے، تعزیت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفن کا مسئلہ آتا ہے کہ کافر کے جو سمجھ لیجیے کہ انتقال کے وقت وہ جلانے کے لیے جو لے کے جاتے ہیں اس میں شریک ہو سکتے کہ نہیں، اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کی یہاں گھر پر بیٹھنے کے لیے جا سکتے ہیں، البتہ اسی طرح انتقال کے وقت بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو ایک رسم لے کے جو ہے جلانے والی، اسلامی اعتبار سے جلانا جائز نہیں ہے، تو اس رسم میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حدیث میں ہے جب غزوہ موتا میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر موصول ہوئی، غزوہ موتا میں جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اللہ کے رسول کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کو ایسی خبر ملی ہے کہ کھانے کی طرف ان کی توجہ نہیں رہیں گی۔ گھر والے کھانا نہیں کھائیں گے تو ان کے لیے کھانا پکاؤ اور ان کو کھلاؤ۔ ابو داؤد۔ میت کے گھر والوں کا لوگوں کو کھانے کی دعوت دینا بدعت اور غیر مستحب فعل ہے۔ میت کے گھر والوں کا لوگوں کو کھانے کی دعوت دینا بدعت اور غیر مستحب فعل ہے۔ میت کے جو گھر والے ہیں، بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، یہ پورے خاندان کو اور پورے گھر والوں کو جمع نہیں کریں گے، بلکہ دوسرے خاندان کے جو رشتہ دار ہیں جس دن انتقال ہوا ہے اسی دن ان کو کیا کریں گے، کھلائیں گے۔ جس دن انتقال ہوا ہے ایک دن صبح شام کیا کریں گے، ان کو کھلائیں گے، نئے کہ میت کے گھر والے پورے خاندان کو کھلائیں گے۔ جیسے کہ آپ نے چلتا ہے کہ میت کے گھر والے سب کو کھلا رہے ہیں یا ایک دوسرے رشتہ دار سب کو کھلا رہے ہیں، چلو ایک دن ایک سمجھے کہ اسی دن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ دوسرے اور تیسرے دن کا باقاعدہ اپنا جو اہتمام ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی گھرانہ دیندار ہو، کتنے بھی لوگ دیندار ہو، اس میں اس رسم کو چھوڑتے نہیں کہ بابا ناراض ہو جائیں گے، فلانا چاچا نے بولا کہ میرے طرف سے دوسرے دن کی دوپہر کی دعوت، بولا کہ بعد دوسرے دن کی میری دوپہر کی شام کی دعوت، اب ذرا پہنچو وہاں۔ جیسے شادی کی دعوتیں چلتے ہیں، لیکن جاؤ ایک بلا رہے تو فلاں بلا رہے ہیں اہتمام کے ساتھ، تو یہاں پر دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس سے پہلی بات ہے کہ ہم پیسے کو کیا کریں گے، بجائے کھانا کھلانے کے میت کے حق میں صدقہ کر دیں گے، انشاءاللہ میت کا فائدہ ہو جائے گا۔ میت جا رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے بیچارہ، اور 1-2 لاکھ کا خرچہ لے کے جا رہا ہے کہ مستقل کھانے پک رہے ہیں، ڈیگ چل رہی ہے، ڈیگیں چل رہی ہے اور کھانا کھا رہے ہیں لوگ، تو یہ 2 اور 3 دن کھانا کھا رہے ہیں، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، جس کو چاہے کہ مسلمان کو اپنے پیسے کہاں پر لگا رہا ہے اس سے ذرا کیا کریں، حفاظت کریں، بجائے ہم اپنے پیسے میں اپنی ذات پر خرچ کرنے کے میت کے فائدے کے لیے ہم کرتے ہیں اور مسجد مدرسہ یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میت کو ذرا صدقہ جاری ہوگا، اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔
میت ہونے کے بعد وہ لگاتا 2-3 دن کھانے بانٹتے ہیں، 8-10 کھانے بانٹنے کے اس کی کیا ہے؟ ہاں یہ بھی ایک طرح کی رسم ہے کہ میت انتقال ہوتا ہے تو مستقل 10 لوگوں کو کھانا کھلانا، 15 لوگوں کو کھانا کھلانا. تو ایسا کوئی ٹارگیٹ نہ بنائیں، جتنا چاہے کھانا کھلا سکتے ہیں، سال بھر کھلا سکتے ہیں، زندگی بھر آپ کھلاتے رہو، لیکن خاص اہتمام کے ساتھ اسی دن ہو یا کہ دوسرے دن یا تیسرے دن ایسا کچھ نہیں ہے. کھلاؤ یا کہ پیسے دو، جو کچھ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں. اور دوسرا اپنے گھر 3 دن پیچھے پہلے آشرواد لگاتے ہیں، دن بھر آتے گھومتے پھرتے کام کرتے ہیں. جو کوئی میت پہ بیٹھنے کو نہ آیا وہ کبھی آشرواد آتا ہے تو ایسے 3 دن پیچھے رکھتے ہیں صرف آشرواد کے لیے. ہاں تو سمجھ لیجیے کہ باقاعدہ اہتمام نہ ہو، مستقل سمجھ لیجیے کہ چلتے پھرتے ملاقات ہو جائے، مسجد میں ہو جائے یا کوئی گھر پہ آ رہا ہے ملاقات کیا فوراً نکل گئے. کرسی لگا دیں گے تو 15-20 منٹ کھائیں گے آپ کا، 15-20 منٹ ملیں گے تو اس کو باتیں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے نا. تو پھر وہ یہاں کی غیبت کے اندر شروع کر دیتا ہے، تو اس کو فوراً کیا کر دیں گے، مسافہ کر کے روانہ کر دینے کا. میت جب ہوتے ہیں نا تو دور دراز سے مہمان آتے ہیں نا، وہ کانویج سے ادھر سے اور وقت ایسا ہوتا ہے 12:30 کا کوئی 1 کا، تو ان کے واسطے کھانا دے سکتے ہیں. ہاں اگر مہمان جو آ رہے ہیں باہر علاقے سے آ رہے ہیں اور ان کے لیے سمجھے رات کا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، تو بس اسی دن کے لیے اتنا گنجائش ہے جس دن انتقال ہوا ہے، اس میں حرج نہیں. 11ویں 40 کے کرتے، 11ویں کرتے 40 کا کرتے، اور جب انتقال ہوتا ہے کسی کا تو وہ ایسا بیچ لا کے ایسا کتنا لاکھ بیچ لا کے گنتے ہیں یہ سب. یہ سب پہلے کی رسمیں ہیں. بھائی کوئی 11ویں کر رہا ہے، 7ویں کر رہا ہے، 40ویں کر رہا ہے، اہتمام کے ساتھ دوسرے دن کھانا کھلا رہے ہیں، اور کیا آپ نے کہا بیچ ڈالتے ہیں اور گنتے ہیں، تو یہ سب اس کا ثبوت ہے نہیں قرآن حدیث سے. بس میت کے ہاتھ میں صدقہ کرتے رہے، ان کے لیے دعا کرتے رہے. صدقہ اور دعا کا ثواب حدیث میں آتا ہے کہ میت پہنچتا ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے. اسی دن کو فکس کرنا یہ ثابت نہیں صحابہ سے، اللہ کے رسول کے عمل سے، تابعین سے. وہ دن کو فکس نہیں کرنا ہے، بغیر دن کی فکس کی آپ کھلاؤ، ان کے لیے قرآن پڑھو، دعا کرو.